منور ظریف مزاحیہ اداکاری کے غالب جنہیں 5 دہائیوں بعد بھی لوگ نہیں بھولے۔ جو ہی سیٹ پر آواز گونجتی، لائٹس، کیمرہ، ایکشن اور منور ظریف حرکت میں آتے تو کبھی فردوس بیگم بے ساختہ کہے لگانے لگتی تو کبھی زمرد ہنسنا شروع کر دیتی، جس کے بعد سین روک کر شوٹنگ دوبارہ شروع کرنا پڑتی۔ دونوں اداکارائیں فلم میں ایک دوسرے کی بھابھی اور نند یعنی ہیر اور اس کی نند سیتی کا کردار ادا کر رہی تھیں، جو کہانی کے مطابق ایک دوسرے کی شدید مخالف تھیں، لیکن منور ظریف کی بے ساختہ اداکاری نے دونوں کو فلم کے سیٹ پر بے تکلف سہیلیاں بنا دیا تھا۔ یہ سن 1969 کا زمانہ تھا۔ ہدایت کار مسعود پرویز کی فلم ہیر رانجھا کے ایک منظر کی عکس بندی کی جا رہی تھی، جس میں فردوس بیگم، زمرد اور منور ظریف کیمرے کے سامنے تھے۔ فردوس بیگم اس وقت کی سپر سٹار تھیں اور مذکورہ فلم کے لیے وہ ٹائٹل بھی شیئر کر رہی تھیں۔ زمرد بیگم کا شمار بھی منجھی ہوئی اداکاراؤں میں کیا جاتا تھا۔ زمرد بیگم بتاتی ہیں کہ اس دن بمشکل صرف ایک ہی سین ہوا تھا، کیونکہ ہم دونوں منور ظریف کی برجستہ اداکاری کی تاب نہ لاتے ہوئے ہنس پڑتے۔ مذکورہ سین دنیا فلم میں اسکرپٹ اور کسی مزاحیہ اداکار کی طرف سے فی البدیہہ جملوں کا ایسا فیوژن ہے جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ دراصل منور ظریف نے اپنے بھائی ظریف کے اسکول آف تھاٹ کو آگے بڑھایا تھا، اور ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر ظریف کا انداز رائٹ برادران کا جہاز تھا تو منور ظریف نے اسے F-16 بنا دیا۔ ظریف کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے فلموں میں جگت متعارف کرائی، لیکن وہ صرف جگت یا جملے بازی پر اکتفا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ کسی بھی کردار کو مکمل جزیات کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ جگت کا استعمال کیا کرتے۔ منور ظریف نے 1960 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور وہ 1976 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صرف 16 سال میں انہوں نے پردہ سیمی پر اتنے کردار تخلیق کر دیے تھے، یوں لگتا ہے وہ 16 جنم جیے۔ منور ظریف کو دنیا سے گئے لگ بھگ آدھی صدی ہو چکی ہے، لیکن ان کا فن اور اس کے تمام رنگ ابھی تک تازہ محسوس ہوتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے کلام کی طرح منور ظریف کی اداکاری بھی کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوئی۔ لاہور کے محلے قلعہ گجر سنگھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں ایک ہی وقت میں 1 درجن کے قریب فنکاروں نے جنم لیا، ایک ساتھ پلے بڑھے اور پڑھے لکھے، اور پھر کم و بیش ایک ہی دور اثر میں انہوں نے فن اداکاری میں انمٹ نقوش چھوڑے اور دنیا میں اپنے فن کے ڈنکے بجوائے۔ ان میں ظریف، منور ظریف، رشید ظریف، منیر ظریف، مجید ظریف، علی اعجاز، رفیع خاور ننھا، خلیفہ نذیر، اکمل خان، اجمل خان، علی میاں، ہدایت کار حیدر چودھری اور ہدایت کار عابد شجاع نمایاں تھے۔ پپو ظریف اور اکبر اس کے بعد آنے والی جنریشن کے نمائندہ فنکار تھے۔ بے شک یہ تمام فنکار اپنے فن میں یکتا تھے اور ہر ایک کے کریڈٹ میں بہترین کارکردگی کا لاجواب ریکارڈ موجود ہے۔ قلعہ گجر سنگھ کے لوگ اس گھرانے کے سربراہ حاجی عبدالحق محکمہ ریلوے میں کام کرتے تھے۔ عبدالحق صاحب کی بیگم محلے کے بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے علاوہ دینی تعلیم دیتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ گھرانہ محلے میں دینی گھرانہ کہلاتا تھا۔ عبدالحق صاحب کے بڑے بیٹے محمد صدیق فن اداکاری اور گائیکی کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ جب انہوں نے فلم کے پردے پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا تو فلم دیکھنے والوں نے انہیں پسند کیا اور وہ ظریف کے نام سے فلمی صنعت میں اپنا نام اور مقام بنانے میں کامیاب رہے۔ ان کی کامیڈی کے علاوہ ان کی گلوکاری کو بھی پسند کیا گیا۔ انہوں نے اس وقت جو گیت گائے وہ سپر ہٹ ہوئے۔ ظریف اپنے وقت کے سٹار ایکٹر تھے جن کی کئی ایک فلمیں باکس آفس پر کامیاب ہوئیں۔ ان فلموں میں پاٹے خان، ماہی منڈا، مورنی، یکے والی، چھو منتر، انارکلی، کرتار سنگھ اور دوسری فلمیں شامل رہیں۔ حاجی عبدالحق صاحب نے بھی اپنے بیٹے کے شوق اور جنون کو دیکھتے ہوئے فلمی سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ راز ان پر بعد میں کھلا کہ ان کی پوری اولاد ہی فن کی دولت سے مالا مال ہے۔ منور ظریف کے بچپن کے ساتھی اور دوست علی میاں بتاتے ہیں کہ منور ظریف بھی بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے فن کا اظہار چاہتے تھے، لیکن بڑے بھائی کا احترام ہمیشہ اڑ آتا اور وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے۔ محمد صدیق المعروف ظریف بخوبی جانتے تھے کہ ان کے چھوٹے بھائی بھی فن کی دولت سے مالا مال ہیں، لیکن وہ فلمی ماحول سے انہیں بچانا چاہتے تھے۔ وہ منور ظریف کے دوستوں علی اعجاز، خلیفہ نذیر اور رفیع خاور کو بھی سختی سے ڈانٹتے تھے کہ وہ اداکاری کا خیال دل سے نکال کر کوئی اور تعمیری کام کریں، لیکن منور ظریف پر چھوٹا بھائی ہونے کے باعث پابندی خصوصی تھی۔ علی میاں بتاتے ہیں کہ منور ظریف ان کے ساتھ چھپ چھپ کر فلم
स्टूडियो जाया करते और जब कभी ज़रीफ साहब को पता चलता तो वो मुनव्वर ज़रीफ को डांटते, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि मुनव्वर को फ़न के इजहार से रोकना सही नहीं तो उन्होंने कैमरामैन बनने की इजाज़त दे दी और एक कैमरामैन का असिस्टेंट भी करवा दिया। फिल्म स्टूडियोज में आने जाने की इजाज़त से मुनव्वर ज़रीफ का हौसला बढ़ा और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। उन दिनों ये रिवाज था कि जब भी किसी के घर बच्चा पैदा होता या शादी ब्याह का समा होता या कोई और खुशी आती तो वो घर के सदर दरवाजे पर फूलों की लड़ियां लटका दिया करते थे ताकि नाच गाकर रिज़्क़ कमाने वाले और ख्वाजा सराओं को पता चल जाए कि फलां घर में खुशी मनाई जा रही है और इस खुशी में शिरकत करके अपना हिस्सा वसूल कर सकें। मुनव्वर ज़रीफ ने मोहल्ले के बच्चों की ड्यूटी लगा रखी थी कि मोहल्ले में जिस भी घर के बाहर सेहरे लटकते देखें उन्हें आकर बताएं ताकि वो ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर फ़न का मुजाहरा कर सकें। किला गुजर सिंह के लोग बताते हैं कि मुनव्वर ज़रीफ ऐसी लाइव परफॉर्मेंसेज के लिए बाकायदा मेकअप करते, जनाना लिबास ज़ेब तन करते और कुछ इस तरह से रक्स करते कि ख्वाजा सरा अपना समूह लेकर रह जाते। ये सब मुनव्वर ज़रीफ अपने अंदर के फनकार और फ़न के इजहार का एक ज़रिया ख्याल करते थे। उनके बचपन के दोस्त अली मियाँ की सारी ज़िंदगी मुनव्वर ज़रीफ के साथ गुजरी। वो जब भी अपने बचपन के दोस्त को याद करते हैं तो उनके साथ गुजरे लम्हात और वाक़यात किसी फिल्म की तरह उनके जहन के पर्दे में नुमायाँ हो जाते हैं। वो बताते हैं कि हम अक्सर रात को अपने मोहल्ला किला गुजर सिंह में अब्दुल करीम रोड पर रमज़ान के होटल की छत पर बैठा करते थे और रात गए तक उस वक्त के मकबूल इंडियन और पाकिस्तानी गाने गाते। हमारा मरकज़ी गुलकार मुनव्वर ज़रीफ होते जो गाना गाने के अलावा ढोलक भी बजाते क्योंकि उन्हें ढोलक बजाना पसंद था और वो इस साज पर पूरी दस्तरस रखते थे। कभी कभार वो तबला भी ले आते, आबिद शुजा घड़ा बजाते और खलीफा नज़ीर बाजे पर होते। गायकी की महफिल रात गए तक जारी रहती। मुनव्वर ज़रीफ के वालिद हाजी अब्दुल हक ने अपनी ज़िंदगी में इंटरव्यू देते हुए मुनव्वर के बारे में एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या सुनाया। हाजी साहब ने बताया कि एक शाम जब वो नौकरी से वापस आए तो उन्हें घर के अंदर से साज तुम कुनारी बजने की आवाज़ आई। वो हैरान हुए कि मेरे घर के अंदर तुम कुनारी कौन बजा रहा है। अब्दुल हक जूं ही घर के अंदर दाखिल हुए तो तुम कुनारी बजना बंद हो गई। जब हाजी साहब ने अपनी बीवी से दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि मुनव्वर ज़रीफ बजा रहा है। मुनव्वर ज़रीफ का निक नेम लल्ली था। हाजी साहब ने कहा कि उसे मेरे सामने लाओ। वालदा ने लल्ली को प्यार से आवाज़ दी तो नन्हा मुनव्वर ज़रीफ जिसकी उम्र बमुश्किल 10-11 साल थी वो चारपाई के नीचे से बरामद हुआ। लल्ली ने अपने वालिद और वालदा के सामने बैठकर बाएं हाथ से तुम कुनारी बजाई और वो इस साज को ऐसे बजा रहे थे जैसे कोई कस्बी हो। हाजी साहब ने अपने बेटे का ये टैलेंट देखा तो हैरान रह गए कि किस तरह वो ये सब कर पा रहा था क्योंकि उसने इस फ़न की कोई बाकायदा तरबियत हासिल नहीं की थी। उनके ख़ानदानी ज़राए ने एक वाक़या सुनाया कि मुनव्वर ज़रीफ फिल्मों में कामयाब हुए तो उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारियाँ अपने सर ले लीं। वैसे भी बड़े भाई ज़रीफ की वफ़ात के बाद मुनव्वर ज़रीफ ने उनके बीवी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी को फ़र्ज समझ लिया था। उनके ख़ानदान के एक फ़र्द ने इसी तनाजुर में एक वाक़या बयान किया कि ज़रीफ मरहूम की बेटी फरीदे की शादी हुई तो मुनव्वर ज़रीफ ने उसे सोने की अंगूठी पहनाई जिस पर लड़की के ससुराली रिश्तेदारों ने इतराज़ किया कि लड़की का चचा इतना बड़ा एक्टर है, उसे यतीम भतीजी को हीरे की अंगूठी पहनानी चाहिए थी। इस बात का इल्म जब मुनव्वर ज़रीफ को हुआ तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेरा इंतज़ार करें, बारात मेरे वापस आने पर जाएगी। मुनव्वर ज़रीफ उसी वक्त अपने मिलने वाले ज्वेलर के घर गए और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और उससे हीरे की अंगूठी तलब की। ज्वेलर ने रात को दुकान खोलकर मुनव्वर ज़रीफ को हीरे की अंगूठी दी। मुनव्वर ज़रीफ ने वापस आकर हीरे की अंगूठी फरीदे की उंगली में पहनाई और यूं बारात दुल्हन को लेकर वहां से रवाना हुई। अदाकार अहमद मिट्ठू कहा करते थे कि मुनव्वर ज़रीफ के वालिद रेलवे में उनके साथ काम किया करते थे और ज़रीफ साहब से भी उनकी अच्छी सलाम दुआ थी। वो बताया करते थे कि मुनव्वर के दिल में अपने बड़े भाई ज़रीफ का बेहद एहतराम था। वो उनकी आवाज़ सुनकर सहम जाते थे या उन्हें देखकर सुलगाया हुआ सिगरेट बुझा देते थे या करीब खड़े किसी दोस्त को पकड़ा देते। इसी तरह वो अपने सीनियर्स का भी बेहद एहतराम करते और उनको देखकर अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते और खुद जाकर उनसे सलाम करते। फिल्मसाज चौधरी असलम अल मारूफ अच्छा शोकर वाला सिर्फ किला गुजर सिंह बल्कि लाहौर शहर की मशहूर शख्सियत थे। अच्छा शोकर वाला चूँकि फिल्मसाज भी थे और उन दिनों अपनी फिल्म वाह भाई वाह के म्यूज़िक पर काम करवा रहे थे। मास्टर अब्दुल्ला उनकी फिल्म के मौसीकार थे
اور یہ ان کی بطور موسیقار پہلی فلم بھی تھی۔ اچھا شکر والا نے میڈم نور جہاں سے کہا کہ ان کی نئی فلم کی موسیقی ایک نیا موسیقار ماسٹر عبداللہ دے گا، جس پر نور جہاں نے کہا کہ وہ نئے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتی۔ چودھری اسلم نے کہا کہ آپ ایک بار اس کی تیار کی ہوئی دھن سن لیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ وہ کیسا موسیقار ہے۔ نور جہاں مان گئیں۔ ماسٹر عبداللہ نے ہارمونیم سنبھالا اور ان کے ساتھ ڈھولک پر منور ظریف تھے۔ ماسٹر عبداللہ نے ہارمونیم پر سر چھیڑا اور استہائی گانا شروع کیا، یہ جینا کیا جینا ٹوٹ گئی من بینا۔ منور ظریف نے پوری فنی مہارت سے ڈھولک پر ماسٹر صاحب کا ساتھ دیا اور سم پر کچھ یوں پورے اترے کہ میڈم بھی داد دیے بنا نہ رہ سکیں، اور جب ماسٹر صاحب نے منور ظریف کی سنگت میں اس مصرے پر پہنچ کر آواز اٹھائی، ہائے چھوڑ گئے پیا روگ لگا کے، ہائے توڑ گئے سبھی قول وفا کے، تو میڈم نے ستائشی نگاہوں سے ماسٹر صاحب کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ میں یہ گانا گاؤں گی۔ ساز ہو یا آواز، منور ظریف پرفارمنگ آرٹ کے ہر شعبے سے دلچسپی رکھتے تھے اور ماسٹر عبداللہ جیسے مشکل پسند موسیقار کے ساتھ طبلے یا ڈھولک پہ سنگت کیا کرتے تھے۔ ماسٹر عبداللہ منور ظریف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ ہر فن مولا تھے۔ منور ظریف کو فلم ساز افتخار ملک نے 1961 میں اپنی فلم ڈنڈیاں میں متعارف کروایا۔ فلم کی کاسٹ میں اسلم پرویز، یاسمین، ظریف اور تالش شامل تھے۔ یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی، لیکن فلم انڈسٹری کو منور ظریف کی صورت میں ایک ہمہ جہت اداکار مل گیا، جس نے بعد میں 300 کے قریب فلموں میں کام کر کے فلم بینو کو نت نئے کرداروں سے محفوظ کیا۔ اس فلم کے پہلے سین کے لیے جب منور ظریف کو کیمرے کے سامنے کھڑا کیا گیا تو عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ منور ظریف بار بار ری ٹیک کروا رہے تھے۔ جب کئی بار ری ٹیک کرانے کے بعد بھی یہ شاٹ اوکے نہ ہوا تو منور ظریف نے لوکیشن سے نکلنا چاہا، لیکن انہیں ایسا نہ کرنے دیا گیا۔ وقفے کے بعد منور ظریف نے یہ شاٹ اوکے کروا دیا، لیکن یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب انہیں ری ٹیکس کروانا پڑی۔ اس کے بعد منور ظریف تھا، نگار خانے تھے اور وہ کیمروں پر حاوی تھا۔ منور ظریف ایسے باصلاحیت فنکار تھے جنہوں نے اپنی دوسری فلم سے ہی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ڈنڈیاں کے بعد ہتھ جوڑی، ملنگی، بھریا میلہ، امام دین گواویا، باؤجی اور اس کے علاوہ دیا اور طوفان 60 کی دہائی کی قابل ذکر فلمیں رہیں۔ فلم ملنگی میں منور ظریف نے اپنے ساتھی اداکار زلفی کے ساتھ مل کر ایک نئی اختراع ڈالی، جس میں انہوں نے ساری فلم میں نثر میں ڈائلاگ بولنے کی بجائے شاعری اور ردیف قافیہ کا خیال رکھتے ہوئے مکالمے بول کر فلم بینو کو محفوظ کرنے کے ساتھ خوشگوار حیرت میں مطلع کر دیا تھا۔ 70 کی دہائی میں ہیر رانجھا نمائش کے لیے پیش ہوئی، جس میں ہیر کا کردار فردوس اور رانجھا کے کردار میں اعجاز بہت موزوں دکھائی دیے، لیکن دونوں کے ساتھ ساتھ سیدے کھیڑے کے کردار میں منور ظریف نے بھی خوب داد سمیٹی۔ مذکورہ فلم میں منور ظریف نے کئی ایک یادگار مناظر کر کے اپنے لیے گڈ ول کمائی۔ 1970 میں ان کی 2 فلمیں ریلیز ہوئیں، ایک رنگیلا اور دوسری فلم دل اور دنیا، دونوں میں انہیں پسند کیا گیا۔ فلم عشق دیوانہ میں انہیں نگار اسپیشل ایوارڈ دیا گیا۔ منور ظریف کو بیک وقت پنجابی اور اردو فلموں میں پسند کیا جا رہا تھا۔ اردو فلم بہار و پھول برساؤ میں وحید مراد اور رانی بیگم کی جوڑی کے ساتھ منور ظریف کو کامیڈین کے طور پر بہت سراہا گیا۔ مذکورہ فلم کے لیے منور ظریف کو بہترین کامیڈین کا نگار ایوارڈ دیا گیا۔ بعد ازاں ضدی، پردے میں رہنے دو، اجدہ مہیوال، بنارسی ٹھگ، خوشیا، رنگیلا اور منور ظریف، جیرا بلیڈ، منجی کی تھیٹاواں اور نوکر ووٹی دا نمایاں فلمیں رہیں۔ نوکر ووٹی دا میں منور ظریف کے ساتھ آسیہ اور ممتاز تھیں، جبکہ اداکار شاہد نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس فلم کی انڈیا میں راج کوہلی نے ہو بہو نقل بنائی۔ انڈین فلم نوکر بیوی کا میں رینا رائے اور انیتا راج کے ساتھ راج ببر کو کاسٹ کیا تھا۔ بعد میں راج کوہلی نے تسلیم کیا کہ انہوں نے مذکورہ فلم کا اسکرپٹ تو ہو بہو استعمال کیا، لیکن سکرین پر وہ کرشمہ پیدا نہ کر سکے جو منور ظریف کے دم قدم سے تھا۔ اس قسم کے خیالات کا اظہار راج ببر نے تب کیا تھا جب وہ پہلی بار لاہور آئے تھے۔ منور ظریف اور رنگیلا پاکستانی فلموں میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے مزاحیہ اداکار تھے۔ ان کے کیریئر کے آغاز کا زمانہ بھی ایک ہی تھا۔ ان دونوں نے پنجابی فلموں میں ہیرو کے دوست یا ویلن کے چمچے کے طور پر کئی کردار ادا کیے۔ اس وقت کے فلم بین جب سینما ہال سے باہر نکلتے تو ان کے لبوں پر ان مزاحیہ اداکاروں کے دلچسپ فکرے ہوا کرتے تھے۔ فلم بین جہاں فلم کی کہانی سے محفوظ ہوتے، وہیں انہیں اصل کہانی کے ساتھ چلنے والے کامیڈی ٹریک کا بھی مزہ لیتے تھے۔ جوں جوں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا، ان کی مانگ بڑھتی رہی اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ دونوں فلموں کے سولو ہیرو بن گئے۔ منور ظریف اور رنگیلا کی جوڑی وقت کی مقبول ترین جوڑی ثابت ہوئی۔ فلم سازوں نے ان کے ذاتی ناموں پر فلمیں بنائیں، جن میں رنگیلا اور منور ظریف
ظریف کے علاوہ کچھ اور فلمیں بھی شامل ہیں۔ منور ظریف ایک ٹرینڈ میکر فنکار تھے، ان کے ساتھی فنکار ان کے سٹائل کی نقل کرتے تھے، لوگ ان کے لباس کو کاپی کرتے، حتیٰ کہ ان کے ہم اثر فنکار بھی ان کی نقل کرتے۔ ان کی موت کے بعد ان کو کاپی کرنے کا رواج زور پکڑ گیا۔ ملک کے اندر ان کے فن سے متاثر فنکاروں کی تعداد نصف درجن کے قریب تھی، جن میں علی اجاز، البیلا، عمر شریف اور کچھ دیگر فنکار شامل تھے۔ منور ظریف کی بڑی بیٹی عائشہ منور ظریف بتاتی ہیں کہ بالی ووڈ اداکار دھرمیندر سے ہماری ملاقات لندن میں ہوئی تھی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ میں منور ظریف کی بیٹی ہوں تو انہوں نے مجھے بڑا پیار اور احترام دیا۔ دھرمیندر سے جب میں نے اپنے چھوٹے بھائی فیصل منور ظریف سے تعارف کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے بالی ووڈ میں لائیں تو میں اس کے لیے وہی کچھ کروں گا جو میں نے ایک باپ کی حیثیت سے بوبی دیول یا سنی دیول کے لیے کیا تھا۔ عائشہ نے کہا کہ دھرمیندر انکل نے ہمیں بڑی عزت دی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر فیصل منور ظریف ممبئی نہ جا سکا، وہ بھی میرے والد کی طرح چھوٹی عمر میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے علاوہ دھرمیندر نے منور ظریف کی بیٹی فیضہ منور ظریف سے لندن میں ملاقات کے دوران کہا تھا کہ آپ کے پاپا منور ظریف بہت بڑے فنکار تھے، مجھ جیسا ایکٹر تو ان کی نقالی بھی نہ کر سکا۔ منور ظریف کی بیوہ بلقیس منور ظریف نے اپنے مرحوم شوہر کی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا کہ 50 برس ہو گئے انہیں ہم سے جدا ہوئے۔ ایک احساس تو یہ ہے کہ ان کے بغیر ساری زندگی گزر گئی، اور دوسری طرف یوں بھی لگتا ہے کہ وہ گئے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ بلقیس بیگم کہتی ہیں للی بہت ہی ذمہ دار شوہر اور شفیق باپ تھے۔ 1974 میں وہ ایک شام مجھے گاڑی میں بٹھا کر گلبرگ حسین چوک کے پاس لے آئے اور انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ 2 کنال یعنی 4 کنال زمین ہے جو میں نے تمہارے اور بچوں کے لیے خریدی ہے۔ اس وقت وہاں آس پاس کچھ نہیں تھا سوائے بے ترتیب کھیتوں کے۔ اس جگہ کی ویرانی پرفکر دیکھ کر منور ظریف نے کہا تھا دیکھنا یہ جگہ لاہور کی جان بن جائے گی، تم اور تمہارے بچے مجھے دعائیں دو گے۔ بلقیس بیگم کہتی ہیں کہ آج 50 سال ہو گئے ہیں، منور کی خریدی ہوئی پراپرٹی نے ہمیں زندگی میں معاشی فکر سے آزاد کر دیا تھا۔